بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیت نمبر 6 اور 7 کور کر رہے ہیں اس وقت۔ یہ چیپٹر 4 ہے، اس کا ایپیسوڈ 1 ہم نے پچھلی مرتبہ مکمل کیا تھا، اب ہم اس کا ایپیسوڈ 2 کور کریں گے۔ آیت وہی ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، چھٹی، اور 7ویں آیت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ آج ہم ایپیسوڈ 2 کور کریں گے۔ قرآن نے آیت 43/22-23 میں کیا بات کہی ہے؟ تقلید پرستی انسان کو صرف مترفین ہی نہیں بناتی بلکہ انسان کو محنت کرنے کی صلاحیتوں سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ جس قوم میں بھی رسول بھیجا جس نے غلط روش کے تباہ کن عواقب سے پردہ اٹھا کر دکھلایا، ان سہل انگار اور آسودہ حال لوگوں نے یہی دلیل دی کہ جس مسلک پر اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے ہم اس پر چلتے جائیں گے۔ ان کی پیشوائیت کی بقا اسی میں تھی کہ لوگ تحقیق و تدفین سے کام نہ لیں، آنکھیں بند کر کے اسی راستے پر چلتے رہیں۔ اس طرح وہ بغیر محنت کے دوسروں کی محنت پر عیاشی کرتے رہیں۔ یہ ہے مترفین کا قرآنی مفہوم، اور یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے یہ آیت ہے، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 2/6۔ مترفین کی ایک اور شک بھی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی مرضی کہہ کر اپنی ذمہ داری کو دوسروں کے اوپر تھوپ دینا۔ یہ غیر ذمہ دارانہ ذہنی رویہ ہے تاکہ خود محنت نہ کرنی پڑے۔ سوچنے سمجھنے اور ایک نئی روش اختیار کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ سوچنے سمجھنے اور ایک نئی روش اختیار کرنے کے لیے چونکہ محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر فیصلے کی ذمہ داری بھی لینی پڑتی ہے، اس ذمہ داری سے گھبرانا، فرار کی راہ اختیار کرنا، یہ ہے کفر۔ آپ اسے کیا دلائل دیں گے، کیا دے سکتے ہیں جو آستانوں کی پرستش کر رہا ہو اور دلائل کے جواب میں تقدیر کا بہانہ بنا لیتا ہو کہ یہاں خدا کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، انسان مجبور محض ہے۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ 43/20۔ یہ لوگ تقدیر اور مشیت سے متعلق قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ جو انسان کو جان بوجھ کر صاحب اختیار تسلیم نہ کرے، وہ اپنے ہر عمل کی ذمہ داری سے فرار ہونا چاہتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ 43/20۔ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ 43/20۔ یہ سارا طومار جس کو یہ لوگ علم کہتے ہیں، جس کی بنا پر یہ علماء کہلاتے ہیں، علم کی بارگاہ سے روشنی کی ایک کرن بھی ان کو نہیں مل سکتی۔ اس پر ساری کی ساری چیزیں قیاس کی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں مبنی بر قیاس ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ سواء علیہم کے مصداق ہوتے ہیں۔ قصہ ابلیس و آدم کی لم بھی یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دی جائے۔ آدم سے بھی ایک لغزش ہوئی اور اس نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا 7/23۔ بار الہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اپنی غلط روش کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ انسان نے وسعت ظرف کا مظاہرہ کیا اور اسے باز آفرینی کا موقع بھی مل گیا۔ ابلیس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے ذمہ داری قبول نہیں کی، اس لیے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے خود کو مجبور محض تقدیر کا پابند اس نے سمجھا اور یہ کہا کہ یہ مشیت کا نوشتہ خداوندی تھا، اس لیے میں اپنی اصلاح کس طرح کر سکتا تھا۔ جو ذمہ داری قبول نہ کریں ان کے لیے ہے کہ سواء علیہم، ان کے سامنے ٹکریں مارنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس طرح سے ان کے سامنے بھی ٹکریں مارنا ہی ہے جن کی انسانی زندگی کا مقصد اپنے لیے اولاد پیدا کرنا، پھر اسے اس اولاد کے لیے عزت کی نوکری کرتے ہوئے مر جانا، ان کی نگاہ صرف دنیاوی مفاد پر ہوتی ہے۔ قرآن تو انسانی زندگی کو اس کے اعمال سے مرتب کرتا ہے اور اس کا ہر عمل اس کی زندگی کی مستقبل کی تعمیر کرتا ہے، اور جو مستقبل پر آخرت پر یقین نہ رکھے وہ ان صداقتوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ والذین کفروا 47/12۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام 47/12، جن کی زندگی کا مقصد حیات وہی ہو جو ہر حیوان کا مقصد زندگی ہوتا ہے، تو پھر ان کے کار نمایاں ہی یہ ہوتے ہیں کہ نوکری کی اور مر گئے۔ قرآن ان کا انجام جہنم والنار مثوی لہم 47/12 بتاتا ہے۔ یہ محض سواء علیہم کی مصداق ہے۔ آخرت کا انکار کر دینے کا مطلب یہ کیوں ہوتا ہے کہ انسان نے اپنی ذات کا انکار کر دیا ہے؟ مستقبل یعنی آخرت پر یقین کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ زندگی یہی طبعی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی یہ زندگی آگے چلتی ہے۔ جو چیز آگے چلتی ہے
جسے وہ انسان کی ذات یا نفس یا خودی کہتے ہیں، خیر طبعی جسم تو منتشر ہو کر اس طبعی دنیا ہی میں ختم ہو جاتا ہے۔ جو مستقبل یا آخرت کا انکار کرے گا جو اس طبعی دنیا کے بعد آنے والی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس طبعی جسم کے بعد انسانی ذات کے منتشر نہ ہونے اور آگے چلنے پر ایمان رکھے، کیونکہ اس ذات کا مستقبل اور مستقل ٹھکانہ ہی آخرت ہوگا۔ لہٰذا یہ بھی کفر ہی ہے کہ انسان اپنی ذات کے ممکنات ہی سے انکار کر دے۔ ایسا کفر کرنے والے کو کیا راستہ دکھایا جا سکتا ہے؟ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ قرآن حکیم تو خدا پر ایمان لانے سے قبل انسانوں کو اپنی ذات پر ایمان لانے کی ترغیب دیتا ہے۔ جو انسان اپنی ذات پر ایمان نہیں لائے گا، اس کا مطلب ہے وہ مستقبل یا آخرت کا انکار کر رہا ہے، اور ایسے انسان کا مقصد حیات صرف اس طبعی زندگی کو اپنا منتہا و مقصود و مطلوب سمجھ لینا ہے۔ خدا پر ایمان لانے سے قبل ان تصورات کے برعکس تصورات پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ کائنات کی تخلیق کا مقصد انسانی اعمال کے ایک ایک ذرے کو انصاف کے ترازو میں تولنا ہے۔ قرآن حکیم نے کائنات کی تخلیق اور اس مقصد کو الحق کہا ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ 45/22۔ یہ سلسلہ کائنات ہم نے الحق پیدا کیا ہے۔ بالحق کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 45/22۔ اس سارے آسمان و زمین کی گردش کا منتہا یہی ہے کہ ہر شخص کو اس کے کام کا بدلہ مل جائے اور کسی پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو۔ یہ تو ہے زندگی کا بلند مقصد، یہ ہیں زندگی کے حقائق، اور اس کے مقابلے میں افرائیت من اتخذ الہہ 45/23۔ وہ لوگ جو اپنے ہی جذبات اور خواہشات کو خدا بنا لیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم 45/23۔ علم و بصیرت بھی رکھتے ہیں لیکن راہ راست پر نہیں آتے، گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ آج بھی بڑی بڑی قوموں کو دیکھیے، ایک طرف علم و بصیرت کی بارگاہ ہے کہ کہکشاں کے تارے ان کی گزرگاہ ہے، اور دوسری طرف زندگی کے حقائق ہیں کہ دنیا امن کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رات دن کوشاں ہیں، لیکن مقصد ہے کہ شرمندہ تعبیر ہونے تک کا نام نہیں لیتا۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ کون سی مجبوریاں ہیں؟ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ 45/23۔ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے مفاد کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ علم کے باوجود اندھے اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے سوا ہر قوم کی آزادیوں کو سلب کر رکھا ہے۔ اللہ نے فرد کو جو آزادی اور اختیار کا شمع دیا ہے اس کا لحاظ نہیں رکھتے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ 45/24۔ کہتے یہ ہے کہ زندگی بس یہی زندگی ہے، اور زندگی کا اختتام موت پر ہو جاتا ہے، آگے کچھ نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ 45/24۔ یہ لوگ کبھی علم کی بارگاہ سے بھی دریافت کریں شاید، تو ان علم کی بارگاہ اس کی تصدیق نہیں کر سکتی کہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ 45/24۔ یہ قیاس آرائیاں ہیں، یہ علم نہیں ہے۔ یہ لوگ کفر کرتے ہیں، عقائد سے انکار کرتے ہیں، عقائد سامنے آ جائیں تو اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے آپ دن بھر حقائق پیش کرتے جائیں، وہ انہیں تسلیم نہیں کریں گے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اگر کسی چیز کا کسی کو پوری طرح علم نہیں ہے تو وہ اسے اس کے انکار پر معذور سمجھا جائے گا۔ یہ انکار کفر نہیں کہلاتا۔ کفر اسے کہیں گے کہ کسی کے سامنے حقائق آ جائیں اور ہدایت آ جائے، وہ اس سے انکار کرے یا دل میں اسے سچا سمجھے لیکن بظاہر سب کے سامنے اسے چھپائے، یہ کفر کہلاتا ہے۔ قالوا اولم تکو یاتیکم رسولکم بالبینات 40/50۔ تمہارے پاس حقائق پہنچانے والے آئے تھے یا نہیں؟ قالوا بلا، وہ جواب دیں گے ہاں ہمارے پاس آئے تھے 40/50۔ قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال 40/50۔ پھر اب خدا کو پکارتے کیوں ہو؟ پکارتے پھرو ایسے لوگوں کے لیے آپ کہیں گے کہ ان الذین کفروا 2/6، یہ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ دوسرے مقام پر ہے یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا 6/130۔ اے معاشر جن و انس، شہری مہذب و دیہی غیر مہذب لوگوں، پیغمبر نے ہمارے قوانین تمہارے سامنے پیش کیے اور یہ بھی بتلا دیا کہ مکافات عمل برحق ہے۔
غلط روش کے نتائج نکل کر رہیں گے، کیا ایسا نہیں ہے؟ قالوا شاہدنا علی انفسنا 6/130، وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ آئے تھے ہمارے پاس۔ دراصل بات یہ ہے کہ مفاد عاجلہ کی مفاد پرستیاں یعنی دنیا داری انسان کو فریب کاریوں کے جال میں الجھا دیتی ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا وشاہدوا علی انفسہم 6/130، ان مفادات نے دھوکے میں رکھا انہم کانوا کافرین 6/130، یہ لوگ جو کافر ہوئے، ذالک ان لم یکن ربکم مہلک القری بظلم واہلھا غافلون 6/131، خدا محض دھاندلی سے ہی ان کو تباہ نہیں کرتا رہتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے سامنے یہ چیزیں نہ آ چکی ہوں، کیونکہ قوموں کی موت اور حیات اور تباہی اور سرفرازی کے غیر متبدل اصول قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاهُمْ فِيهِ 46/26، اے مخاطبین، جو اقتدار اقوام سابقہ کو حاصل تھا وہ تمہیں بھی حاصل نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً 46/26، ان کی صلاحیتیں بیدار ہو چکی تھیں، عقل و ہوش سے کام لینا جانتے تھے۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ 46/20، یہ سمع اور فواد اور علم کے ذرائع ان کے کچھ کام نہ آ سکے، کیونکہ انہوں نے قوانین خداوندی کی تکذیب اور مخالفت کی۔ ان الذین کفروا 2/6، جو لوگ یہ کرتے ہیں اس کے بعد ان کے لیے برابر ہے کہ تو ان کی زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے آگاہ کرے یا نہ کرے، لا یؤمنون 2/6، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآنی حقائق کو سمجھنے سے پہلے سزا اور جزا کا قرآنی تصور سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ ہم سزا کا تصور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پر خارج سے کوئی چیز عائد کی جائے۔ ایک شخص کو عدم علم کی وجہ سے کچھ نقصان پہنچ جائے تو یہ اس کی جہالت کا فطری نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک شخص جج بننے کے لیے جس تعلیم کی ضرورت ہے وہ اس پر پورا نہیں اترتا تو وہ اس منزل پر پہنچنے والوں سے پیچھے رک جائے گا۔ یہ وہ سزا نہیں ہے جو اسے خارج سے ملی ہو۔ قرآن کریم کی روح سے زندگی آگے چلتی ہے، انسان کی ذات کی نشوونما ہوتی ہے۔ جو نشوونما یافتہ ذات اس معیار پر پوری اترتی ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے، اور جو معیار کے مطابق نہیں ہوتی وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ اس مرحلے پر رک جاتی ہے۔ یہ ایک چیز کا فطری نتیجہ ہے۔ قرآن حکیم کے نزدیک ہر وہ شخص جو انسان کی شکل رکھتا ہو انسان نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم کے مطابق انسانوں میں شمار اسی کا ہوگا جو انسانیت کے معیار پر پورا اترے گا۔ پیدائشی طور پر نہ کوئی مسلمان ہوتا ہے اور نہ کافر ہوتا ہے۔ قدرت تو صرف آدمی پیدا کرتی ہے، مومن پیدا نہیں کرتی۔ انسان تو اسے خود بننا پڑتا ہے۔ سوال تو ان لوگوں کا ہے جن تک زندگی کے حقائق پہنچ چکے ہیں۔ جو قدیم قبائل ہیں یا ابتدائی غاروں کی ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ علم و ہوش کی سطح پر آئے ہی نہیں ہیں، ان تک پیغام پہنچا ہی نہیں ہے، تو پھر انہیں جہنم کی سزا کیوں ملے گی؟ قرآن انہیں جزا و سزا سے مرفوع القلم سمجھتا ہے کیونکہ یہ انسانوں کی سطح پر آئے ہی نہیں ہیں۔ یہاں پر الذین کفروا کے تصور کو ذہن میں رکھیں، انسان وہ جو شعور خیش یعنی شعور ذات کی سطح پر آ گیا ہو، اسے علم، عقل اور بصیرت سے کام لینا آ گیا ہو۔ ہمارے پاس تو جہنم کی زندگی کے مستجب ہونے کے خلاف کوئی بہانہ اس لیے نہیں ہے کہ آج علم کے ذرائع فضا کے اندر منتشر ہو کر نشر ہو رہے ہیں، اس سے تو ہماری ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی ہے۔ علم، عقل، ہوش کی سطح پر آنا ہے تو یہ بڑی لذت انگیز چیز، لیکن اس کی قیمت بڑی سخت ادا کرنی پڑتی ہے، کیونکہ قرآن کی ہدایت سامنے آ چکی ہیں۔ کیا آج پوری ملت اسلامیہ اپنی بربادی اور نوع انسان کی تباہ حالی کی ذمہ دار نہیں ہے؟ ہم کب اس خود فریبی سے نکلیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد 59/18، اوروں کی باتیں نہ کیا کرو، یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کا آج کل جیسا ہی گزرا وہ تباہ ہو گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔